بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین وَلَيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ صلی اللہ علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ صلوات بر محمد اور بہتر درود ہدیہ کریں محمد عزیزان گرامی قدر بروز اتوار ہفتہ وار درس کا سلسلہ معرفت امام زمانہ کے موضوع سے گفتگو کر رہے ہیں ہم، اور گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اس مقام سے آگے بڑھ رہی تھی کہ قرآن مجید پروردگار عالم کی وہ لاریب کتاب کہ جس میں اس نے یہ دعویٰ بھی رکھا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب مبین کے اندر ہے۔ یہ ایک ایسی آیہ شریفہ ہے کہ جس پر خود ایک مفصل گفتگو درکار ہوتی ہے، اور اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جہاں آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، تو پھر اتنا بڑا عقیدہ کہ جسے عقیدہ مہدویت کہا جاتا ہے، جس پر ایک پورا مکتب تشیع زندہ ہے اور چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر عقیدہ مہدویت تشیع سے نکل جائے تو پیچھے کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو سوال آتا ہے وہ یہ کہ پھر اس امام کا، اس ہستی کا، اس حجت خدا کا، اس جانشین رسول کا، اس سلسلہ عصمت میں 14ویں نمبر پر آنے والی ہستی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کے جواب میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ تو میں نے گزشتہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں چند ایک قرآنی آیات پیش کی تھی، جن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 اور سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 86، ان دو آیتوں کو پیش کیا، اور پھر ائمہ معصومین کی احادیث کے ذریعے سے تفسیر بھی پیش کی گئی کہ ان میں
حضرت امام زمانہ کا تذکرہ موجود ہے۔ آج وہیں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا۔ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17، یہ تیسری آیت ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گئے، میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کی تھی آپ کی بات، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جو آیات پیش کر رہا ہوں فقط ہی آیتیں نہیں ہیں، یعنی اس سے زائد آیات ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں۔ ہم ایک موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ امام کا تذکرہ قرآن میں ہے، بطور تمثیل 3-4 مثالیں پیش کر رہے ہیں، ورنہ یہ خود ایک مفصل موضوع ہے کہ زمانے کے امام کا تذکرہ قرآن میں کہاں کہاں ہے، اور اس پر پھر ایک مفصل درس ہو سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ ابحاث کو بھی ہم اسی طرح پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مثلا امام کی ولادت کا جو ہے انداز، اس میں 2 روایتیں پیش کی تھی ہم نے آپ کی، اور زیادہ تفصیل ہے۔ تو یہ جو 2 آیات میں نے پیش کی، غیبت نعمانی یعنی غیبت کبریٰ کے آغاز کے بعد زمانے کے امام پر لکھی جانے والی تفصیلی پہلی کتاب، یہ کتاب ہے جس سے میں نے 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئیے تیسری آیت شریفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ زمانے کے امام کی عظمتوں کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود ہدیہ کیجیے محمد آگے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، شاباش، مدرسے کے طالب علم، جزاک اللہ۔ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17، جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اعلموا، جان لو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو زندہ کرے گا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی زمین مردہ ہو چکی ہوگی، پروردگار عالم اسے احیا بخشے گا، اسے زندگی عطا فرمائے گا، اسے زندہ کرے گا۔ قد بینا لکم الآیات، اور اس پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اس آیت شریفہ میں کہ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں شاید اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تفسیر قرآن میں سب سے بڑا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، سب سے بڑا نام، چونکہ دنیا میں آج جتنے بھی علوم ہیں وہ سب حضرت امام جعفر صادق کا دین ہے۔ جو بھی علم ہے وہ امام جعفر صادق سے کے مکتب سے چلا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے، ایک مسجد، ایک حجرے سے جس درسگاہ کا آغاز رسول اسلام نے کیا، اسے ایک مکمل حوضوی نظام حضرت امام جعفر صادق نے عطا فرمایا ہے۔ ایک بہترین یونیورسٹی جہاں سے علم الہی، علم قرآن، تعلیمات اہل بیت کا اجرا ہوا کرتا تھا۔ تو امام اس آیت شریفہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم اس زمین کو حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے وقت، درود بھیجیے محمد صلی علی محمد، امام مہدی کے ظہور کے وقت ان کی عدالت کے ذریعے سے زندہ فرمائے گا، جبکہ یہ زمین گمراہ حکام، یہ جو بادشاہ ہیں، گمراہ حکام اور ظلم و ستم کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوگی۔ دیکھیے زمین بھی ایک وجود ہے، اس کی بھی کچھ حقیقتیں ہیں، یعنی یہ بھی قرآن جیسا کہ اس پر گواہی دیتا ہے سورہ مبارکہ زلزلہ کے اندر کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔
وہ وقت آئے گا کہ جب یہ زمین مکمل طور پر ہلا دی جائے گی، اور اس وقت یہ زمین اپنے اسرار کو بیان فرمائے گی، خود پر بیتی ہوئی تمام باتوں کو بیان کرے گی، اور انسان یہ مرحلہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال زمین بھی گواہی دے گی، زمین بھی تکلم کرے گی۔ تو اس آیہ شریفہ، اس سورے اور اس طرح کی دوسری اور بہت سارے مقامات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی بھی زندگی ہے، زمین کی بھی موت ہے۔ اچھا، اس کی زندگی اور اس کی موت کیسے ہے؟ تو امام کی حدیث کے مطابق یہ ثابت ہو گیا، وہ یہ کہ اگر یہاں ظالم حاکم ہے تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، اور اگر عادل حکمران ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو پھر یہ زمین آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتی ہے۔ خون ناحق جب زمین پر گرتا ہے تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، اور اسے عادل حکمران آ کر زندہ کرتا ہے۔ تو یہ آیہ شریفہ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17، قرآن میں اب جہاں بھی تذکرہ آئے گا یہ آیتیں اس تسلسل میں کافی ہیں کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، جسے بعد میں پروردگار عالم زندہ کرے گا۔ اس سے مراد زمانے کے امام کے ظہور کا وقت ہے۔ آئیے دوسری آیت، اور یہ بہت زیادہ مشہور آیت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً معرفت امام زمانہ پر ہونے والے دروس میں اکثر علماء کرام اسی آیہ شریفہ کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں، اور اس پر اشرے بھی ہیں۔ سورہ مبارکہ قصص، اس کی آیت نمبر 5 ابتدائی آیات میں ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں کہ جن لوگوں کو زمین میں ضعیف بنا دیا گیا، مستضعف بنا دیا گیا، کمزور بنا دیا گیا۔ یعنی ایک بات ہے کہ وہ کمزور تھے نہیں، دنیا والوں نے انہیں کمزور بنا دیا، ضعیف بنا دیا، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم ان پر احسان کریں، اس طرح کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں لوگوں کا امام بنائیں، ہم انہیں امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنائیں زمین کا۔ اس آیہ شریفہ کی روشنی میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، بڑا غور طلب بات یہ ہے کہ جو اگلا درس ہمارا ہونے والا ہے اس میں تو مستقلاً یہ موضوع ہے کہ ائمہ معصومین نے زمانے کے امام کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اگلا درس اس موضوع پر ہونے والا ہے، لیکن اگر فقط ان دو آیات اور ان کی تفسیر کو بھی کھنگالا جائے تو چھٹے امام فرما رہے ہیں، پہلے امام فرما رہے ہیں، رسول اسلام کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ بعض احادیث زمانے کے امام کے سلسلے میں تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی تواتر ایسی حدیث ہوتی ہے جو ہمارے ہاں بھی ہے، برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے، اس قدر تواتر کو پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اس کا جھٹلانا ناممکن ہے، یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ غلط بات ہے۔ تو یہ حدیث کا موضوع انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آئے گا، آج آیات کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ وَنُرِيدُ، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو کہ جنہیں زمین میں مستضعف بنا دیا گیا، کمزور بنا دیا گیا، ہم ان پر احسان کریں، انہیں امام بنائیں، انہیں وارث بنائیں۔ مولا فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کہ اس آیہ شریفہ میں مستضعفین سے مراد حضرت رسول اسلام کی آل ہے، اور فرمائیے اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، جو آپ کی آل کو مستضعف بنا دیا گیا، کمزور بنا دیا گیا۔ یعنی رسول کی زندگی میں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ بھی دنیا والوں کو پتہ ہے، اور رسول کے بعد انہیں کس طریقے سے کمزور بنا دیا گیا یہ بھی دنیا کو پتہ ہے۔ مولا علی سے حق کے خلافت لے لیا گیا، اہل بیت کا حق باغ فدق جو ان کا شرعی حق تھا، فقط ایک اینگل سے نہیں ہے، جناب زہرا کے ایام آنے والے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ شہزادی نے جو دربار میں
خلیفے کے دربار میں جو گفتگو کی ہے اس میں 3 زاویے شہزادی نے پیش کیے ہیں. اگر اس زاویے سے نہیں تو اس زاویے سے یہ میری ملکیت ہے، اس زاویے سے نہیں تو اس زاویے سے یہ میری ملکیت ہے. شہزادی نے استدلال فرمایا ہے. تو باغ فدق کہ جو اہل بیت کا حق تھا وہ بھی لے لیا گیا تاکہ معاشی طور پر مستضعف ہو جائے، لوگوں سے ارتباط منقطع ہو جائے. وہ مشہور روایت کہ شہزادی نے پوچھا تھا، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا آپ نے اتنا سنا ہے، بات اس سے کچھ اور آگے ہے. میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے. یہ مستضعف کے سارے مصداق ہیں. بہت زیادہ موضوع یہاں پر واضح ہو سکتا ہے کہ مستضعف ایسے بنا دیے گئے، کمزور کیسے بنا دیے گئے. لوگوں پر سختی کہ ان سے ملاقات نہ کریں اور ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا. یعنی کبھی کبھار تاریخ نے لکھا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ مولا علی جس گلی سے گزر رہے ہیں سامنے سے جو بھی آ رہا ہے تو گلی بدل رہا ہے، کہیں علی کا سامنا نہ ہو جائے. کیونکہ مولا علی کے سامنے اگر آتے ہیں بات ہوتی ہے، سلام کریں یا سلام کا جواب دیں، کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہوگا. تو کچھ نہ کچھ کا نتیجہ کچھ خراب نہ ہو جائے، اسی لیے وہ گلی بدل دیتے تھے کہ ہمیں حکومت وقت کے سامنے پھر جواب دینا پڑے گا کہ تم نے علی سے کیوں بات کی. یعنی مولا علی کو سلام کرنا اور مولا علی کے سلام کا جواب دینے تک منع کر دیا گیا. یہ ہے مستضعف جنہیں کمزور بنا دیا گیا. 25 سال مولا علی ابن ابی طالب جیسی ہستی گھر میں بیٹھے، وہ ہستی جو کہہ رہی ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، وہ ہستی جو یہ ارشاد فرمائے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. وہ ہستی کے جو ہادی ہیں قرآن کی آیہ شریفہ کے بیان کے ذیل میں کہ وہ ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، وہ کہ جو مشکل کشا ہیں، وہ کہ جو صراط مستقیم ہیں، وہ کہ جو جنت کی طرف لے جانے والے امام ہیں. لیکن اس قدر مستضعف بنا دیا گیا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ جائے، جبکہ یہ جانشین رسول ہیں. اور یقیناً یہ آپ جملہ سنا ہوگا لیکن صرف بچوں کے ذہن کے لیے کہ 25 سال کے بعد مولا علی یعنی دنیا والوں کو جب ضرورت پڑی امیر المومنین کی، ایسا نہیں کہ مولا نے کہا ہو کہ بھائی میرا حق ہے، نہیں، مولا خاموشی سے بیٹھ گئے. 25 سال کے بعد دنیا کو ضرورت ہوئی مولا علی کی. یعنی امامت وہ ہے کہ جو رسول کے بعد قیامت تک چلنے والی ہے. خلافت وہ ہے جو 4 قدم بھی علی ابن ابی طالب کے بغیر نہیں چل پائی ہے. اور دنیا آئی ہے مولا علی کے دروازے پر اور آ کر کہتے ہیں مولا اب آپ بن جائیے، آپ کا ہی حق ہے. مولا نے کہا چھوڑ دیجئے اس بات کو، مجھے باز رکھو، اب بس ختم ہو گئی بات. کہا نہیں ہم رسول اسلام سے شکایت کریں گے. اچھا شکایت کرو گے تو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں. یعنی اس کا مطلب تمہیں ضرورت ہے تبھی تم رسول سے شکایت کرو گے، اگر ضرورت ہے تو سن لو، پھر عدلی ایسا امام ہے. پھر مولا نے بتایا کہ میری حکومت کیسی حکومت ہوگی. اب اس حکومت کا ذکر انشاءاللہ امام زمانہ کی حکومت کے سلسلے میں آ جائے گا. فقط اتنا کہ جب مولا علی پہلی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور مولا علی نے جیسے نماز پڑھا کر ختم کی تو جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ان کی صدائے تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. پوچھا گیا یہ صدائے کیوں بلند ہوئی تو کسی نے کہا کہ آج علی نے ایسی نماز پڑھائی کہ ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی ہے. معلوم ہوا 25 سال میں نماز کی صورت بدل گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو حق تو یہی ہے، حق انہی کا تھا، انہی پر اللہ نے احسان کیا تھا، یہی امام تھے، یہی وارث تھے. لیکن لوگوں نے انہیں مستضعف بنا دیا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ ایک زمانہ آئے گا کہ انہی لوگوں کو جنہیں مستضعف بنا دیا گیا ہے ہم انہیں لوگوں کا امام بنا دیں گے. امام فرماتے ہیں اس سے مراد آل پیمبر ہیں. خداوند عالم ان کی کوشش اور پریشانی کے بعد اسی خاندان کے مہدی کو مبعوث کرے گا اور ان کو اقتدار عطا فرمائے گا. اور اس اقتدار کی عظمت اس قدر بلند پایا ہوگی کہ پروردگار عالم مہدی کے ذریعے سے ان کے تمام دشمنوں کو سختی اور ذلت سے ہمکنار فرمائے گا. عزیزان گرامی قدر یہ 2 آیات شریفہ آپ کی خدمت میں پیش کی آج کے اس درس کے اندر. اور آخری آیت جو اب پیش کرنے لگا ہوں یعنی آج کے درس کی
وہ وہی ہے جسے میں مسلسل آپ کی مقدمے کے اندر ہی عرض کر رہا ہوں، خطبے کے اندر، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اگرچہ کہ بہت عرصہ پہلے اسی آیہ شریفہ پر تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، لیکن آیات کا سلسلہ یہاں پر میں روکوں گا، اس کے بعد احادیث کا بیان اگلے درس میں شروع ہوگا۔ تو فقط ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت تمام ایک مرتبہ پھر درود عطیہ کیجئے، محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ اسرا، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، مشہور و معروف سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ سورہ بھی امام زمانہ سے خاص ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اسے زمانے کے امام کے ساتھیوں میں سے اٹھائے گا، وہ امام کا ساتھی ہوگا، امام کا ناصر ہوگا، امام کا مددگار ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اچھا، میں نے یہ ابھی درمیان میں اس لیے پیش کر دیا کہ توجہ رہے اس طرف، ورنہ یہ بھی ایک موضوع ہے، اس پر بھی ایک درس ہوگا کہ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے امام سے رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ دعائے عہد ہے، دعائے ندبہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کا میں نے آج ذکر کیا، اور سب سے اہم وہ دعا ہے جو ابھی ہم نے خطبے کے اندر تلاوت کی سب نے مل کر، اللہم کل ولیک۔ یہ بہت اہم دعا ہے، دعائے فرج۔ تو ہر وقت یہ دعا مانگنی رہنی چاہیے، بہت زیادہ امام کا ذکر کرنا چاہیے، اسی لیے کہ نہ ہماری دنیا امام کے بغیر ہے، نہ آخرت امام کے بغیر ہے۔ امام ہی سے دنیا ہے، امام سے ہی آخرت ہے۔ تو جو آیہ شریفہ مسلسل پیش کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ بہت زیادہ گفتگو اہل بیت نے اس آیہ شریفہ پر کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ رسول سے فرمایا کہ اگر کوئی انسان پتھر کو بھی اپنا امام بنا لے، اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ پتھر کو، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، آج دنیا میں سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے مسلسل، یعنی پرانے زمانے میں بھی دیکھ لیں تو سب کچھ ممکن ہے کہ کوئی آگ کو اپنا امام بنائے بیٹھا تھا۔ وہ خدا تعبیر کرتے تھے، یعنی مشرکوں میں، اگر مسلمانوں میں فرقے ہو سکتے ہیں تو مشرکوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مشرکین کی بھی اقسام تھی، کچھ ان سے کہا جائے تم اسے خدا، کہتے نہیں اس کو خدا نہیں سمجھتے، کہا پھر خدا تو کوئی اور ہے، اس کو ہم نے وسیلہ بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کرواتا ہے، رابطہ کرواتا ہے خدا سے۔ تو بدھ کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ ہمارا یعنی امام بنایا ہوا ہے، رہبر بنایا ہوا، لیڈر بنایا ہوا ہے۔ بعض خدا سمجھے لیکن بعض اس کو امام سمجھتے تھے۔ تو رسول اسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کوئی پتھر سے بھی محبت کرے گا، من یتولی الحجر، اگر کوئی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو حشر اللہ معہ، پروردگار عالم قیامت کے دن اسے پتھر کے پیچھے اٹھائے گا۔ دیکھیے بہت اہم سلسلہ گفتگو ہے، ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت تمام، وقت بہت کم رہ رہا ہے ابھی۔ دیکھیں یہ محبت اور امام بنانا کیا ہے، دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے، اب یہاں پر لفظ آئے یتولا، اسی سے معنی ہے مودت بھی نکلتی ہے، محبت بھی نکلتی ہے، کہ جو پتھر کو بھی پتھر سے محبت کرے، پتھر سے عشق کرے، پتھر کو اپنا امام بنا لے، پتھر کو اپنا ولی بنا لے، یہ چیزیں آپس میں میچ کیوں ہو رہی ہیں، معنی ان کا مل کیوں رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، امام معصوم کی بھی احادیث ہیں، 8ویں امام کی بھی حدیث ہے، رسول اسلام کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر خدا کے بعد اگر انسان کسی سے محبت کرے تو وہ محمد و آل محمد ہے، حق یہ ہے۔ یہ میں خدا کے بعد کہہ رہا ہوں، لیکن در حقیقت ان کی محبت الگ نہیں ہے، جیسے ان کی ولایت الگ نہیں ہے ویسے ان کی محبت الگ نہیں ہے۔ اور غالباً مجھے لگ رہا ہے گزشتہ ہفتے جملہ کہہ کے تیزی سے گزر گیا تھا کہ جب امام حسین سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا خدا کی معرفت کیا ہے، تو امام حسین نے جواب ارشاد فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے۔ جو امام کو پہچان لے سمجھیے اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو اب اگر کوئی امام سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب خدا سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ صحابی جو 5ویں امام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، مولا میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ خدا بھی مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے،
وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں اس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عام بندے کو نہیں پتا کہ خدا کی کیا مرضی ہے، لیکن اہل بیت کو پتا ہے کہ خدا کی کیا مرضی ہے، اسی لیے امام نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی اہل بیت جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا بس تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں ان لوگوں کی محبت ہے یا نہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر ان کی محبت تمہارے دل میں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب چونکہ اس آیت شریفہ میں پروردگار عالم نے ایک اصول دے دیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، اور اس کا امام وہی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری چاہت، ہماری محبت، ہماری ولایت سب سے زیادہ کس چیز کو ترجیح دے رہی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں۔ یہ واقعہ ہم سے ہمارے ایک دوست نے نقل کیا، ایرانی ہیں، یعنی ایران گئے ہیں ابھی، وہاں پر ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں پچھلے 5-6 سال سے۔ انہوں نے نقل کیا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان جس کو اپنی گھڑیوں سے، جو گھڑیاں وہ پہنتا تھا، اس سے بڑی محبت تھی۔ لفظ توجہ فرمائیے گا، محبت، بڑی محبت، یعنی جہاں جائے، جس علاقے میں جائے، وہاں سے گھڑی خرید کے آئے۔ ہوتا ہے نا درزی بیٹھے ہوتے ہیں تو سامنے والے کے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جس کو گھڑی کا شوق ہے تو وہ دوسروں کے ہاتھ کی گھڑیاں دیکھ رہا ہوگا کون کون سی پہن کے آیا ہے۔ یہ ہوتا ہے شوق اور مزاج، جہاں انسان کی محبت ہو جائے تو بس وہ ہر علاقے کی گھڑی اس کے پاس، جہاں جائے وہاں سے گھڑی، کسی کے ہاتھ میں دیکھ لے، پوچھے کہاں سے منگوائی ہے تو کہاں، وہاں سے۔ اس نے اچھی خاصی گھڑیاں اپنے پاس جمع کر رکھی تھی، واچ، اچھا وہ اس کے پاس تھی۔ اتفاق سے بیمار ہوا، تو جب بیمار ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اس کا وقت آخر ہے، یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ بہت آخری وقت جب آیا تو کبھی وہ غشی کے عالم میں ہے اور کبھی اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں، کسی سے بات کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، یہ مت توڑنا، یہ مت توڑنا، وقت آخر ہے۔ اسے کہہ رہا ہے یہ مت توڑنا، اور بہرحال اسی میں اس کی سانسیں چلی گئی۔ بعد میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا، اب کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، بہرحال کسی طریقے سے پوچھا گیا کہ یہ ہوا کیا، یہ صورتحال کیا تھی جو یہ وقت آخر کہہ رہا تھا نہیں 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 اس کو نہیں توڑنا، اس کو نہیں توڑنا۔ کا بات یہ کہ اس کی ساری محبت، اس کی ساری توجہ، اس کی ساری مودت اپنی اس دنیاوی چیز گھڑی کی طرف متوجہ تھی۔ وقت آخر شیطان نے اسی چیز کو اس کی کمزوری سمجھا ہے۔ دیکھیں وقت آخر بڑا اہم ہوتا ہے، جس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا اختتام بالخیر ہو۔ ایمان کے ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، ایمان کے ساتھ مرنا کمال ہے۔ تو شیطان نے اسی چیز کو اس کی کمزوری سمجھا، اور جب اس کی سانسیں آخری لحظوں کے اندر آ گئی تو شیطان اس کی سب سے محبوب گھڑی لے کر سامنے آ گیا اور اسے توڑنے لگا، اسے توڑوں گا۔ تو شیطان نے اس سے کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسے مت توڑو، اسے مت توڑو، اسے مت توڑو۔ اب دیکھیے وقت آخر ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا نصیب ہو جائے؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنا نصیب ہو جائے، لیکن اگر لا الہ الا اللہ سے محبت ہوگی تو نصیب ہوگا نا۔ محبت گھڑی سے تھی تو کہہ رہا تھا نہیں توڑو، شیطان نے اسی چیز کو کمزوری سمجھا اور کہنے لگا کہ نہیں توڑوں گا۔ کہا نہیں 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 اسے نہیں توڑو، یہ میری سب سے پیاری گھڑی ہے، سب سے محبوب گھڑی ہے، اسے مت توڑنا۔ تو شیطان نے کہا ہاں ایک شرط ہے، مجھے سجدہ کرو۔ تو نہیں توڑوں گا۔ کہا سجدہ تو کر نہیں سکتا، ابھی بستر پہ ہوں۔ اب اس طرح کی روایات بنی اسرائیل کی کافی ہیں جو چھٹے امام سے نقل ہے کہ وقت آخر شیطان کا یہ ہتھیار ہوتا ہے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، جب بیمار ہوتا تھا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تھا، تب بھی تیرا مجتہد تجھ سے یہی کہتا تھا نا آنکھیں بند کر لی تو سمجھ جا تیرا سجدہ ہو گیا۔ تو اب یہی سمجھ، اٹھ کے تو سجدہ نہیں کر سکتا، بس اپنی آنکھیں بند کر لے، میں اسے سجدہ سمجھ لوں گا۔ تو سمجھ لیجئے کہ اگر اب یہ آنکھیں بند کرے تو کس نیت سے؟ شیطان کو سجدہ کرنے کی نیت سے۔
یعنی وقت آخر جو ساری زندگی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے امام کے علاوہ کائنات کی دنیا کی پست ترین چیزوں کو اپنا محبوب بنایا، تو ساری زندگی اگرچہ یہ پیشانی خود رہا، لیکن وقت آخر شیطان کے آگے جھک گئی تھی اس کی پیشانی۔ یہ فقط محبوب اور آئیڈیل بنانے کا مسئلہ ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگر اس نے پتھر سے محبت کی تو پتھر کے پیچھے اٹھایا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں یہی ہیں، پتھر ہی ہیں، خاک ہی ہیں، نیست و نابود ہونے والی چیزیں ہی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ انسان ایسی ہستی کو اپنا امام بنائے کہ جو دنیا میں بھی اس کے کام آئے، آخرت میں بھی اس کے کام آئے، اور اسے جنت کی طرف لے جائے۔ تو یہ آیت شریفہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی اپنے امام کی معرفت اور معرفت کے ساتھ ساتھ ان کی ولایت کو اپنی گردن پر واجب سمجھتے ہوئے انہی سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو اپنے زمانے کے امام سے محبت کرتا ہوں میں۔ زمانے کے امام سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، کسی سے بھی نہیں۔ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص منتظر امام زمانہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں اپنے مولا و آقا کی حقیقی معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے۔ دعا کا تسلسل آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ 3 منٹ ہیں آپ کے سوالات کے لیے۔ اگر کوئی مومن اس سلسلے میں یا ویسے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے۔ ہاں حسین، سوال کرو کہ نہیں؟ دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے زمانے کے امام کے حق کا، پوری کائنات میں جہاں جہاں مومنین و مسلمان بستے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین، دشمنان تشیع، دشمنان مرجعیت، دشمنان مقامات مقدسہ جو قابل ہدایت نہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔